بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور درود و سلام ہو اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو چلیے آج ہم بات کرتے ہیں اس مبارک مہینے کی جس کا انتظار سچ پوچھئے تو ہم سب کو سال بھر رہتا ہے، رمضان کا مہینہ۔ یہ صرف ایک مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پیغام ہے رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے نجات کا۔ آئیے اس روحانی سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر کیوں ہوتا ہے اس مہینے کا اتنا انتظار؟ کیونکہ یہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام تھوڑی ہے، اس کا اصل مقصد تو دل اور روح کو پاک کرنا ہے۔ یہ ایک موقع ہے، ایک اپرچونٹی ہے اپنے اندر جھانکنے کی اور اپنے رب سے اس کنیکشن کو، اس تعلق کو پھر سے مضبوط کرنے کا جس سے شاید دنیا کی بھاگ دوڑ میں ہم تھوڑا کمزور کر دیتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، آخر اس مہینے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ جب اس مبارک مہمان کی آمد ہونے والی تھی تو اس کا اعلان کن الفاظ میں کیا گیا تھا۔ اور یہ جو بات ہم تک پہنچی ہے نا، اس کا ذریعہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ہم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی عظیم خطبہ پہنچایا ہے جو رمضان سے ٹھیک پہلے یعنی شعبان کے آخری دن دیا گیا تھا۔ ذرا اس خطبے کے الفاظ پر غور کیجئے۔ اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ رہا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی راتوں میں قیام کو یعنی عبادت کو نفل۔ اور اس کی برکت کا اندازہ لگانا ہے نا تو اس نمبر کو دیکھیے، 70 گنا۔ سوچ کر دیکھیں، آپ ایک نفل عبادت کرتے ہیں اور ثواب ملتا ہے ایک فرض کا، اور جب آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں تو اس کا اجر 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب ہر نیکی کی ویلیو 70 ٹائمز بڑھ جاتی ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو پورا روحانی سفر ہے نا رمضان کا، اسے 3 سٹیجز یا 3 عشروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور ہر عشرے کی اپنی ایک الگ خوبصورتی اور فضیلت ہے۔ پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن یہ ہیں رحمت کے، اس میں اللہ کی رحمت آپ سمجھ لیں جوش پر ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا عشرہ، یہ ہے مغفرت کا یعنی فرگیونیس، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا سب سے بیسٹ ٹائم۔ اور پھر آخری عشرہ، یہ ہے جہنم سے نجات کا، آگ سے آزادی کا۔ دیکھا آپ نے، یہ ایک پورا اسپریچول ٹریننگ پروگرام ہے۔ لیکن کسی بھی سفر پر نکلنے سے پہلے اس کے لیے کچھ ساز و سامان تو چاہیے ہوتا ہے نا۔ تو اس روحانی سفر کے لیے کیا ضروری ہے؟ روزے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف کھانے پینے سے رک جانا ہے؟ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اور اس مہینے کی سب سے خوبصورت بات پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کام آسان کر دیتا ہے، ایک اسپیشل انوائرمنٹ بنا دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند، اور جو شیاطین ہمیں بہکاتے ہیں انہیں قید کر لیا جاتا ہے تاکہ ہم آسانی سے نیکی کے راستے پر چل سکیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے، ایک تو ہے ہمارا ظاہری روزہ یعنی بھوک اور پیاس، لیکن ایک ہے روزے کا اصلی مقصد، اس کا اسپریچول سائیڈ، اور وہ کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کا روزہ، اپنی زبان کا روزہ، اپنے ہاتھ پیروں کا روزہ، یعنی ہر اس چیز سے بچنا جو غلط ہے، جھوٹ، غیبت، بری نظر، ان سب سے بچنا ہی تو روزے کی اصل روح ہے۔ اور اس بات کی اہمیت کا اندازہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگائیں، سوچنے والی بات ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کام نہیں چھوڑتا نا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کتنی سخت وارننگ ہے ہم سب کے لیے۔ تو جب کوئی اس روحانی سفر کو اس کے پورے آداب کے ساتھ گزارتا ہے تو پھر اس کے لیے نام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں اس اجر اور ان ریوارڈز کی جو اللہ نے اس مہینے میں رکھے ہیں۔ ذرا سوچئے، اس مہینے میں نیکی کرنا کتنا آسان ہے۔ آپ کسی روزے دار کو افطار کروا دیں تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار کو، اور اس کے ثواب میں سے کچھ کم بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے کوئی بہت بڑی دعوت آرگنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کھجور یا صرف پانی کا ایک گھونٹ بھی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر روزے دار کے لیے نا 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو ہم سب محسوس کرتے ہیں افطار کے وقت جب پورے دن کے بعد اللہ کی نعمتوں سے روزہ کھولتے ہیں، لیکن دوسری خوشی اور اصل خوشی وہ ملے گی آخرت میں جب ہم اپنے رب سے ملیں گے اور وہ ہمیں اس روزے کا اجر دے گا۔ اور یہاں پر ایک پل کے لیے رک کر سوچنا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگلے سال یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، تو اس لیے اس کے ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنی ہے، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس قیمتی وقت کا بہترین استعمال کیسے کیا جائے؟ یہاں کچھ پریکٹیکل ٹپس ہیں۔ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سمجھیں، نوافل، تسبیح اور صدقہ کرنے کی عادت بنائیں،
اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں، اور یہ سب سے ضروری ہے، کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے۔ کیونکہ آخر میں بات وہی ہے، رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں ہے، یہ اپنے اخلاق کو، اپنے کیریکٹر کو اعلیٰ بنانے کا مہینہ ہے۔ اور اصل جیت پتہ ہے کیا ہے؟ اصل جیت یہ ہے کہ اس مہینے میں جو اچھی عادتیں ہم اپناتے ہیں وہ اس کے بعد بھی ہماری زندگی میں شامل رہیں۔ آخر میں چلیے ہم سب مل کر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس رمضان کو ہم سب کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب کریم، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو غفور الرحیم ہے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے ہمارے مالک، اس رمضان کے صدقے ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ بھی کسی پریشانی میں ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے شافی الامراض، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اور سب سے اہم دعا، یا اللہ ہمیں اس رمضان سے اس حال میں نکالنے کی توفیق دے کہ ہم پہلے سے بہتر انسان بن چکے ہوں، اور ہماری زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آ جائے جو ہمیشہ قائم رہے۔ آمین یا رب العالمین۔